بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ہمارے لیے 101 میں تربیتی پروگرام کے شرکاء کے لیے باعث مسرت ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت ملک پاکستان کے نامور مبلغ اور عوامی خطیب خوش الحان جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شیریں زبان عطا کی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر بالخصوص یعنی جدید ٹول ہے دعوت دین کا، اس پر بہت ہی سرگرمی کے ساتھ اور اب مؤثر انداز میں دعوت دین میں مصروف عمل ہیں. میری مراد مولانا ناصر مدنی صاحب ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل انچارج دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب موجود ہیں. ہم ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا ناصر مدنی صاحب، میں آپ سے بس شرکاء کے حوالے سے 1 منٹ میں ترتیب آپ کے حوالے میں کروں گا. دعویٰ اکیڈمی ملک پاکستان کے ائمہ و خطباء کے لیے پروگرام کرتی ہے اور اس میں بلا تفریق کے مسالک، تمام ہی مسالک کی نمائندگی ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ائمہ و خطباء ہیں کس طرح سے مؤثر انداز میں مساجد کو دعوت دین کے لیے استعمال کریں. اور الحمدللہ دعویٰ اکیڈمی 100 ایسے پروگرام کر چکی ہے. اس میں عالمی کے ائمہ بھی ہوتے ہیں اور سویلین ائمہ بھی ہوتے ہیں. عالمی کے ائمہ کے لیے الگ پروگرام ہوتا ہے، سویلین ائمہ کے لیے 3 ماہ دورانیہ کا پروگرام ہوتا ہے. ان کو یہاں پر رہائش، کھانا پینا دعویٰ اکیڈمی کی طرف سے دیا جاتا ہے. ملک پاکستان سے بھی خصوص اور پھر اسلام آباد سے ہر مضمون پر متخصصین جو ہوتے ہیں ان کو یہاں انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں. اور 3 ماہ دورانیہ کا یہ تربیتی پروگرام منعقد ہوتا ہے تاکہ ہم جو دعوت دین ہے اور اس میں داعیانہ کردار ہے اس کو مؤثر انداز میں یہ پیش کر سکیں. تو الحمدللہ یہ 101واں پروگرام ہے جو آج کل ہی شروع ہوا ہے. تو میں مولانا ناصر مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے شرکاء سے مخاطب ہوں اور نصیحت فرمائیں. انشاءاللہ مولانا ناصر مدنی صاحب. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں عزت مآب جناب ڈاکٹر الیاس صاحب کا اور تمام ائمہ و اساتذہ کرام کا جنہوں نے دعویٰ اکیڈمی فیصل یونیورسٹی کے نام سے عرف عام میں سوشل میڈیا پہ لوگ جانتے ہیں. فیصل مسجد کی نسبت کی وجہ سے تو میں آپ جیسے علماء کرام کے سامنے گفتگو کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ ایک عظیم لوگ ہیں جو اس جدید دور میں لوگ اپنی ترقی کے لیے، اپنے پلازوں کے لیے، اپنی پراپرٹی کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا لباس، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم، اپنے تعلقات، سورسز، ذرائع یوز کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے. ہمارے سورسز جو ہیں دنیا میں ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. مگر آج سلوکیوں کہتا ہوں آپ اس جدید دور میں جب الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پوری دنیا کے کام اس موبائل میں آ گئے، بینک ٹرانزیکشن اور ہلا گلا اور پوری دنیا کے پروگرام یعنی سیاست، صحافت اور دین یہ موبائل میں آ گیا. تو آپ اس دور میں بھی رہ کر آپ دنیا کی لذت کو چھوڑ کر، دنیاوی ذرائع ابلاغ کو، دنیاوی سورسز کو چھوڑ کر آپ ایک آخری نبی کے ایسے سفیر بن کے جا رہے ہیں یہاں سے کہ اس سفارت خانے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے. اس سفارت خانے کا ایمبیسڈر بننے کے لیے
تنہا کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں وہ باتیں کروں گا جو ائمہ کرام پہلے ہم مسالک پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ ایک دوسرے مسلک کے علماء کی زندگی کے کتنے خیر خواہ تھے. ہم تو ایک دوسرے سے مسائل میں ہار جائیں نا تو ہم اس کی جان کے دشمن بنتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے، ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا نہیں ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کچھ وجوہات کی بنا پہ ناراضگی ہو گئی، دور ہو گئے. تو پھر اس دور کے لوگ جو تھے نا وہ ایک دوسرے علماء کرام کو لڑاتی نہیں تھی، ان کو بٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں. تو چونکہ ان کا ایک دوست تھا، وہ دونوں ہی علماء کرام کے دوست تھے، تو وہ اکٹھے کر دیے. انہوں نے چپ کے بتایا نہیں کہ آج میرے گھر دعوت ہے تو کون کون مہمان آ رہے ہیں. تو ایک کمرے میں بٹھا دیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک کمرے میں بٹھا دیا ثناء اللہ امرتسری. اور جب کھانے کی میز پہ کھانا لگا تو ادھر سے وہ نکلے ادھر سے وہ نکلے، اور سینٹر میں سرپرائز یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ یہ کیا کیا ہے. اب کیا ہوا کہ سبھی نے سلام بھی لی، گلے بھی ملے، بیٹھے بھی. یہ ہوتا ہے کہ اہل علم کا حسن انسان، یہ ہوتا ہے ان کا طریقہ سلوک، یہ ہوتا ہے ان کا دین کو پھیلانے کا اپنا کردار. قومی کردار سے زندہ رہتی ہیں، میناروں سے، پلازوں سے، مسجدوں کی خوبصورتی سے زندہ نہیں رہتی. ہم قوم ہیں دین والی، اور ہم کیسے اپنا کردار زندہ رکھیں گے؟ ہمارے کردار سے دین زندہ رہتا ہے کہ فلاں عالم کا یہ کردار تھا، اس کی وجہ سے یہ دین یہاں تک پہنچا. کردار کی خوشبو کبھی بھی مر جاتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، اس کی اسمیل ہمیشہ رہتی ہے. انسان مر جاتا ہے، اس کا کردار پوری دنیا، اور بلکہ دشمن کی محفل ہوتی ہے، خرچہ اس کا ہوتا ہے، بلڈنگ اس کی ہوتی ہے، تذکرہ آپ کا ہوتا ہے. وہ آپ کا نہیں ہوتا، آپ کے کردار کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ہم نے دونوں علماء کرام دیکھے نہیں ہیں، مگر اہل علم کی مجلس میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے تو یہ جگہ بھی نہیں دیکھی ہوگی جدھر ہم بیٹھے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے کردار کی میں بات کرنے لگا ہوں. جب وہ مڈل مین تھا نا، جو ان کا بھی دوست تھا، ان کا بھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے جی میری خواہش تھی، میرا ان سے بھی پیار ہے، آپ سے بھی پیار ہے، تو میں چاہتا تھا کہ جب آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ کے شاہ صاحب سے کیا اختلاف تھا تو کچھ بھی نہیں، اور جب ان سے پوچھتا تو وہ کہتے میرے دل میں بھی کچھ نہیں. تو آج وہ دل کی بات میں نکلوا کے چھوڑوں گا کہ آپ ملتے کیوں نہیں، ایک جلسے میں اکٹھے نہیں ہوتے. تو پھر شروع کس سے بات ہوئی؟ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اختلاف ہے جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب سے کہ قادیان میں ایک جلسہ ہوا تو ختم نبوت کے لیے میں نے بڑا کام کیا، تو مجھے کیوں نہیں انوائٹ کیا اس میں؟ تو جب بات کر لی، کہتے بس یہی بات ہے، یہ میری بات. تو آگے سے جو شاہ صاحب نے جواب دیا، یہ سبھی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک اثاثہ ہے. یہ بات کہنے لگے کہ میں نے اس لیے آپ کو قادیان میں نہیں بنایا کہ وہاں خطرہ تھا کہ اگر حملہ ہوتا تو میں اکیلا ہی ضائع ہوتا. مجھے یہ امید تھی کہ ایک مینارہ تو میں چھوڑ جاؤں کہ وہ پیچھے سے دین کا کام کرتا ہے. مجھے اندیشہ تھا کہ اگر وہاں حملہ ہو، میں دشمن کے گڑھ میں بات کرنے جا رہا ہوں ختم نبوت کی، تو میں اپنے پیچھے ایک سپاہی چھوڑ کر جاؤں. یہ تھا ان لوگوں کا دنیا میں کردار کے دوسرے مسلک کے عالم کی جان کو کتنا قیمتی سمجھتے تھے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امن کمیٹی کی اجلاس میں تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. تو بھائی یہ ہمیں عملی طور پہ اپنے دل میں خیر خواہی لانی پڑے گی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان مومن کا آئینہ ہے، تو بھائی آئینے کا کام صرف صورت دکھانا ہوتا ہے، اور یہ کتنا خوبصورت آئینہ اور کتنا ایماندار ہے. جب اس کے آگے صورت آتی ہے تو اس کو بتاتا ہے، خاموش بھی رہتا ہے کہ یہاں داغ لگا ہے، اور وہ صاف کر لیتا ہے. جب وہ ہٹ جاتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے سامنے آتا ہے، وہ کبھی چگلی نہیں کرتا شیشہ کہ اس کے اندر یہ داغ تھا، یہ کمی تھی. اور آپ کو میں بتانے لگا ہوں، وہ اس کا ہی عکس دکھاتا، باقی ریموو کر دیتا سب کچھ. مگر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں اپنے اندر سیو بھی کر رہے ہیں، میموری ڈیٹا بھی ہم جمع کر رہے ہیں، اور اس میں سے بجائے نیکیاں جمع کرنے کے وہ ڈیٹا جمع کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب پڑے. تو ہمیں جو بھی عالم ملے اس کی خوبیوں سے وہ اپنی ہنڈیاں کھولے.
اندر والی جو ہڈیاں ہیں نا، اپنا برتن وہ کھولیں جس میں آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملے. یہ کبھی نہ کہنا کہ آج ناصر مدنی صاحب ادھر آئے ہم نے ان کی غلطیاں نوٹ کرنی کہ یہ کیا کیا بیان کر رہے ہیں، اس میں غلطیاں کیا ہیں. آپ جو اپنے دماغ کا کھانا کھول کے بیٹھیں گے آپ کا دماغ اس طرف ہی چلے گا. میاں صاحب فرماندے نے جو دکان دے اندر ہوئے وہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد گورے بیچن والا. آپ یہ برتن کھولا کریں، کسی سے بھی ملے، میں اپنے سے بڑے سے کسی سے بھی ملتا ہوں نا اس سے سیکھتا ہوں، اس کے بیان سے سیکھتا ہوں، ان کی باتیں. کیوں؟ اس کی 80 سال عمر ہے، اس نے جس گڑھے میں گر کر نقصان اٹھایا ہے وہ مجھے نہیں اٹھانا پڑے گا اگر میں ان کی بات پہ عمل کر لوں گا، کیونکہ وہ مجھے بچائے گا کہ یہاں نہ گرنا. چمچہ جو ہوتا ہے نا، چمچہ، علماء کرام کو یہ مثال لازمی اپنے کتاب میں یاد رکھنی چاہیے. چمچہ کا ہوتا ہے، چمچہ جس برتن میں ہو اس برتن کا کچھ نہیں چھوڑتا، خالی کر دیتا ہے. چمچہ جہاں بھی ہوگا چمچہ بننا بھی نہیں چاہیے، چمچہ رکھنا بھی نہیں چاہیے. چمچہ جس برتن میں ہوگا برتن خالی ہو جائے گا. اور چمچہ گری کا میں یہ کہتا ہوتا ہوں یہ سونے کا بھی بن جائے چمچہ چمچہ ہی رہتا ہے. مگر آپ کو میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ مساجد میں آپ کو بہت لوگ ملیں گے، مگر آپ کو میں ایک پہچان کرانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ شیطان کسی وقت بھی اس کے ذریعے جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس پہ حملہ کر سکتا ہے. میرا جتنا علم ہے اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، جو مجھے سورسز ہیں اسلام کے بارے میں اس کے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس ریفلیں ہیں اس کے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس اسلام کو پہچاننے میں اور شیطان کی اور اسلام کی نافی تفریق کرنے میں علم ہے وہ اس نمازی کے پاس نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں گاڑی ایک چھوٹی سی ہے، لینڈ کروزر لگا لیں، V8 لگا لیں، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4x40 الٹس کلٹس رینج روور لیکس، اتنی بڑی یہ جتنی میں نے گنا دی ہیں اللہ آپ سب کو دے. آپ کہتے ہیں نا آمین کریں. یہ کیا عوام کے لیے، ہم مولویوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس سب سے بڑی گاڑی ہوتی تھی، سب سے مہنگی، سب سے خوبصورت، سب سے پیاری اور سب سے بڑی پرسنالٹی والی سلیبریٹی والی گاڑی ہوتی تھی. کیا تھی؟ مدینے میں جو سب سے اچھا اونٹ ہوتا تھا، مہنگا ہوتا تھا، وہ مدینے کے سلطان کے پاس ہوتا. حضور کو پیار تھا وہ سرخ اونٹوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو یہ بات میری نوٹ کر لیں کہ وہ جو چمچہ ہوتا ہے نا اس کی پہچان آپ کو ضروری. آپ آئیں کیسے؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس 5 لوگ بیٹھے ہیں، جو آپ کو کہے گا نا کہ یہ گھڑا آ گیا ہے مجھے نیچے اتر کے دیکھ لینے دو کتنا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی گاڑی کا خیر. جو اندر سے بیٹھ کے کہنا جانے دو یار تھوڑا سا ہے، آپ جب گر جائے گی کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں سی، اندازہ ہی نہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی صفوں میں پہچانیں کہ بھئی یہ دین سے کتنا مخلص ہے، یہ اسلام سے کتنا مخلص ہے. آپ اپنے مفاد کی طرف نہ دیکھیں کسی کو. جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ اس سیٹ کی عزت کو دیکھیں کہ یہ اس سیٹ سے کتنا مخلص ہے. کہیں وہ آپ کو اپنی صدارت کے لیے یوز تو نہیں کر رہا، کہیں وہ اپنی خزانچی کو نہ پکا رکھنے کے لیے تو نہیں آپ کو یوز کر رہا. اور امام صاحب جو ہوتے ہیں اس کو مسلح پہ بیٹھ کے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اس سے نہیں بولتی، یہ اس سے نہیں بولتی. آپ کو چاہیے کہ دونوں سے ان کے سامنے ملے گا، مشترکہ دعا کریں، مشترکہ اسلام لیں. اور جو آپ کا مخالف ہے کبھی کبھی اس کے گھر میں دین کی روشنی میں جا کر چائے پی جائے تاکہ اس کے پر دوسرے مخالف کو پتہ چلے جس کے سامنے وہ آپ کی برائی کرتا ہے اس کو پتہ چلے کل ہی مولوی صاحب کو چائے پلا رہا تھا آج اس کی برائیاں کر رہا ہے. تو وہ خود ہی اس کو روکے گا کہ یار میں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ یہ ایسے جو ہے. آپ کا وہاں جانا ہی اس کا جواب. میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہوں، میرے خلاف کوئی بھی بولے نا تو کبھی کبھار اس سے ملاقات ہو جائے تو اس کی تصویر اگر میرے ساتھ ہو یا جلسے پہ مجھے بلا لے تو میں فوراً جاتا ہوں اور دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں کل یہ اس کے خلاف بول رہا تھا آج اس کے ساتھ ہے، یہی جواب ہوتا ہے سب. تو آپ بھائیوں کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ پنجابی کہتے ہیں موقع ٹائم جو نہ دیکھے وہ خطیب کادا ہے، جڑا مرض نہ دسے وہ طبیب کادا ہے، جڑا دلاں چ نہ وسے وہ حبیب کادا ہے. تو آپ جتنی علماء کرام بیٹھے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ چمچہ گیری سے بچنا ہے. یہ جو چمچی ہوتے ہیں نا یہ لڑاتے ہیں آپ کو. آپ اہل علم تابع ہیں، وہ میں نے واقعہ جو آپ کو سنا دیا ہے کہ آپ مومن کا آئینہ ہے، آئینے کا کام صرف دکھانا ہے. آپ تمام مسالک کے لوگ جو ہیں آپ اس نیت پہ آ جائیں کہ ہم نے امت کو رستہ دکھانا ہے. آپ تو اہل علم ہیں، پڑھے لکھے، آپ کو پتہ ہے
کہ اسلام میں اگر 4-5% کوئی فروئی اختلاف آتا ہے تو ہم اوپر سے نہ شروع کریں، نیچے سے اوپر تک جائیں، 96 پہ جائیں۔ 4% جو اختلاف ہے وہ جب 96% ماحول ایک جیسا بن جائے گا نا تو 4 ہم محبت میں بیٹھ کے کر دیں گے باتیں۔ تو اس کا مطلب ہے علماء کرام کو سب سے پہلے تو ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو لوگ آپ کو پارٹی بازی میں ملوث کرنا چاہیے۔ مسجد میں ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خاص کر کے ہمیں اپنے خطاب میں یہ نہیں کہنا چاہیے صدر صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیں، تاکہ دوسرے نمازیوں کے دلوں میں یہ بات نہ آئے کہ ہماری کوئی ہویت ہی نہیں ہے ادھر۔ اور خصوصی طور پہ آپ جب مسجد میں دعا کرائیں تو مسجد کی باڈی کا نام نہ لے کر دعا کرائیں کہ اللہ مسجد کا صدر بیماری کو شفا عطا کرے، اس سے ماحول دوسری طرف جاتا ہے۔ آخری بات یہاں میں یہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ آپ کے ٹائم کی بھی ہے اور اساتذہ کرام کی بھی ہے، اور یہ بہت مصروف لوگ ہیں۔ ہم تو جو ہے نا آپ جو ہمیں سپلائی کر دیتے ہیں مورچوں پہ ہم سنا دیتے ہیں، آپ ایس این کی یونٹ ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، جو کتابیں نشر کرتے ہیں، ہم تو آگے مورچوں میں بیٹھے ہیں، وہ ممبر پہ ہم سنا دیتے ہیں اسپیکر پہ۔ اصل تو آپ لوگ ہیں نا جو کتابیں لکھ کے اب تک پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کو ایس این کی یونٹ اس لیے کہا ہے کہ فوج میں جو یونٹ ایس این کی ہوتی ہے وہ سپلائی کی ہوتی ہے، تو وہاں سپلائی کرتی ہے تو مورچوں پہ لوگ لڑتے ہیں، تو یہاں تم ہمیں سپلائی کر رہے ہو علم اور ہم آگے لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے۔ ہمیں نہ لکھنا پڑا، نہ لائبریری سے کتابیں دیکھنی پڑی، نہ اس کی اصل دیکھنی پڑی، جو آپ کی اینٹک لکھی کتاب ہمارے پاس عطا اکیڈمی کی پہنچتی ہے تو ہم وہ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آپ کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نے آگے جب مسجدوں میں جانا ہے تو وہاں آپ کو بڑے مسائل ہوں گے، آپ کا دل کرنا ہے کہ یس فلاں مولوی کے پاس اتنی بڑی اور میں چھوٹی سی مسجد میں اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام شافعی جو ہے نا وہ ان کا نام اصل محمد بن سعید، آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، تو وہ یتیم اور یمن سے ان کی والدہ ان کو لے کر مکہ، تو مکہ آ کر ان کو پڑھنے کا شوق ہوا اور اتنی ایماندار عورت تھی کہ سارے مکے کے لوگ ان کے پاس اپنی ایمانتیں رکھتے تھے۔ یہ بینک شنک تو پڑھے ہیں نا، پہلے اللہ والوں کے کردار کی وجہ سے بینک ان کے گھر میں کرتے تھے۔ تو اب تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری مسجدوں کے اکاؤنٹ بھی اب بینکوں میں چلے گئے کہ ہمارے پاس اتنے ایماندار بندے ہی رہے کہ جن کے گھر میں پیسے ہمارے محفوظ رہ سکیں۔ تو وہاں مکہ میں ایک بینک تھا، وہ امام شافعی کی والدہ کا گھر تھا، اس میں جب پیسے لوگ مانتے رکھتے تھے تو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو کسی آدمی سے موتا امام مالک لے کر انہوں نے حفظ کی۔ تو ایک دن والی مکہ کے پاس جا کر کہتے میں نے ملنا ہے۔ بڑوں کو ملنا بڑا مشکل ہے، اس دور میں بھی اس دور میں بھی بڑا مشکل تھا، بڑوں سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں۔ تو چلے گئے اور اس کو بولا کہ میں نے ملنا ہی ملنا ہے، جب ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاسم کے موجود سے وہ کھڑایا نہیں کرتے، سنجیے وعدے مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے جو دن کیا اٹھانے کے۔ وہ چلے اندر گئے، بادشاہ کو جھک کے سلام نہیں کیا۔ جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ بڑے خوددار ہوتے ہیں، علماء کرام کے لیے خوددار ہونا سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر وہ خوددار نہیں ہوگا نا تو اس کا علم کسی کے دل پہ اثر نہیں کرے۔ یہ سب سے پہلی بات امام شافعی کہہ، اور بالکل اس طرح ملے جس طرح بادشاہ سے ملتے ہیں، اور ملے اور بیٹھ کے پتہ کیا کہنے لگے، میں آج آپ کے پاس وہ کام کے لیے آیا ہوں جو آپ کو مکہ میں پوچھو۔ کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہتے آج تک آپ نے مکہ میں کوئی مدینہ یونیورسٹی مکہ یونیورسٹی نہیں کھولی جس سے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دین کا فائدہ کر سکوں۔ والی مکہ جو نا سوچ کو کرتے تھے کہ میں نے سوچا تھا یہ کہے گا میرا سوئی گیس کا میٹر لگوا دو، یہ سوچے کہ مجھے بلدیہ میں کوئی گٹر نکالنے والا رکھ لو، مجھے کوئی ملازمت دے دو، مجھے یہ کر دو یہ کر دو۔ آپ نے تو نہ مجھ سے نوکری مانگی نہ کپڑا، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آپ آئے ہو، اور آپ نے مجھ سے کیا مانگا ہے؟ مجھ سے یہی مانگا ہے کہ مجھے مدینہ یونیورسٹی یا مکہ یونیورسٹی کا داخلہ چاہیے جہاں سے مجھے سن کر۔ اس نے کہا یہ کام تم نے کر نہیں سکا آج تک، تو کہتے پھر کرو، لکھو والی مدینہ کو خط کہ یہاں میں آپ کے پاس یہ بچہ بھیج رہا ہوں اور امام مالک سے سفارش کریں کہ مجھے دین سکھا۔ والی مدینہ کے پاس جو خط وہ مجھے آ گیا، گھر اپنی ماما کو بولتے ہیں کہ پیاری ماں میں نے دین سیکھنے مدینے جا،
تو ماں کا ایک بیٹا تھا، رونے لگ پڑی تو کہنے لگے ماں میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو سنبھالے گا کون، اب اس وجہ سے رو پڑی۔ تو وہ جو اس ماں نے جواب دیا تھا نا، کاش ہماری مائیں بھی ایسی بن جائیں۔ کہنے لگی بیٹا میں روئی تو اس لیے کہ آج میرا بیٹا اس علم کے لیے جا رہا ہے جس علم کے لیے دنیا ترستی ہے، مگر آپ کو اس علم پہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس ایک درم دینار بھی نہیں، میں جواب دے کر بھیجوں گا۔ سر پہ پیار دیا، آنکھوں میں آنسو، امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ہے۔ اور پھر کہنے لگی ہاں بیٹا میں آپ کے لیے ایک دعا کر دیتی کہ اللہ میرا شافعی تیرے دین کے لیے جا رہا ہے، اس کو کسی کا محتاج نہ کر۔ جب نکلے نا مدینہ سے مکہ سے، ایک کنویں کے پاس قافلہ بیٹھا ہوا، وہ قافلے سے ایک خوبصورت انسان باہر آیا، کہتا بیٹا کہاں جانا ہے؟ تو کہنے لگے میں مدینہ تو رسول جا رہا ہوں اور میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، میں حضور کا مہمان۔ اس نے بولا بسم اللہ، میری سواری پہ بیٹھے، میرے لیے سعادت ہے کہ آپ اس نبی کا دین سیکھنے جا رہے ہیں، وہ جو آخری نبی ہے، اور میرا اس میں حصہ درج ہے، آپ کے لوازمات میرے ذمہ۔ یہ ماں کی دعا کا اثر شروع ہو گیا کہ میرا بچہ دین سیکھنے جا رہا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب بیٹھ گئے نا اس کی سواری پہ، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے گاڑی میں کسی طالب علم کو دیکھ کر کہا ہے کہ اس کا کرایہ میں دے دیتا ہوں، اس کا کرایہ میں دے دیتا ہوں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک طالب علم پہچانا جاتا ہے کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے تو ہم اس سے کہیں کہ اگر اس سے کرایہ لیا تو واپس کر دو، بھائی کرایہ میں اس لیے اس کا دے رہا ہوں، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے کو اپنے پر بچھا دو۔ اور یہ حضور کا مہمان، میں ان کا مہمان ہوں، لیاز صاحب کا، اسامہ صاحب کا، قاری صاحب کا، احمد صاحب کا، میں سب کا مہمان ہوں۔ میں ان کے ساتھ کہیں جاؤں گا، مجھے نہ یہ ملکوں کے پیسے دینے دیں گے، نہ مونگ پھلی کے دینے دیں گے، نہ پیزے کے، نہ سلوزے کے، نہ برگر کے، نہ سوارنے کے، کسی کے نہیں دیں گے۔ نہیں مجھے سب آپ ہمارے مہمان، ہم آپ کے میزبان، ہم نہیں دیں گے۔ اگر میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ کار ایک لوڈ کرا دو، کیونکہ لوڈ بھی اپنے پاس سے مجھے کرائیں گے، لیکن آپ اپنی پاکٹ میں پیسے رکھیں، میں آپ کی پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے مہمانوں کے لیے اتنا کرتے ہیں؟ کبھی رسول اللہ کے مہمانوں پہ بھی خرچ کیا اپنی چیز، کبھی ان کے لیے کوئی انتظام کیا ہو کہ یہ بچہ یتیم میرے ساتھ پڑھتا ہے تو میں اس کا خرچہ کروں گا، میرا بابا امیر ہے تو میں جیکٹ ایک لیتا ہوں، اس کے ساتھ اس کی جیکٹ بھی لے لوں۔ امام شافعی جب پہنچے نا مدینہ تو اب والی مدینہ نے کہا کہ یہ خط لے کر میں تو نہیں جا سکتا امام مالک کے دروازے پہ، وہ اتنے جوہر جلال والے۔ یہ تھا علماء کا کردار، یہ تھا ہمارے اسلاف کا کردار کہ ان کے دروازے پہ بڑے بڑے آنے پہ دستخط دینے سے ڈرتے تھے، ہم بڑوں کے دروازے پہ جانا سادہ سمجھتے، مگر ہمارا کردار تھا، ہمارے ائمہ کا یہ کردار تھا کہ ان کے دروازے کو بادشاہ دستخط دینے سے، گورنر دستخط دینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں حضرت اپنی عبادت میں مشغول نہ ہو یا کہیں جلال میں نہ آ جائے۔ یہ ہمیں ملتا ہے کردار ائمہ۔ اور اگلی بات نوٹ کرنے والی ہے، اب جب ان کے پاس یہ خط ملا نا کہ والی مدینہ کھڑا ہے دروازے پہ، تو جلال میں آگے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اب نبی کا دین بھی سفارشوں سے ملے گا۔ کہتے ہیں یہ تو سارے دنیا کے لیے دین عام ہے۔ تو اب جب امام شافعی کو بولا کہ اپنا قاری لے کر آ، کہتا ضرور میرا قاری نہیں، میں خود دکھا۔ آپ سے پھر جب موطا امام مالک سبحانی سنی تو حیران ہو گئے، وہ کہا چلو پڑھنا شروع کر دو۔ جس واقعہ کے لیے یہ میں واقعہ شروع کیا نا وہ بات تک میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک دن امام شافعی پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے اپنے لب سے زمین سے ایک تنکا لیا، اپنے بازو پہ کچھ لکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے نہ کسی طرف دیکھتے تھے نہ کسی سے بات کرتے تھے، اپنی بات مکمل کرنے میں اگر بچھو کے ڈنگ بھی کھانے پڑے تو وہ انہوں نے کھائے، مگر حدیث کو بیچ میں نہیں چھوڑا۔ اتنا ادب رسول تھا، اتنا حضور کے فرمان سے لگاؤ تھا ان کا۔ تو پھر جب وہ فارغ ہوئے کہنے لگے بیٹا ادھر آؤ، تم شرارتیں کر رہے تھے، کیا لکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ نیچے سے دل کا پکڑ۔ تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے جی جو آپ نے حدیث رسول پڑھائی، میرے پاس لکھنے کے لیے چمڑا ہے، قلم نہیں ہے، ساری نہیں، تو میں نے نیچے سے ایک تنکا لے کر اپنے ڈب سے اپنے پاسوں پہ جو آپ نے سنائی ہے اور مجھے یاد ہے، آپ سن سکتے ہیں، میں شرارتیں نہیں کر رہا۔ تو کہنے لگا میرا اتنا ذہین اور قابل بیٹا تم مجھ سے سوال کرتے
تو کہتا میری ماما نے بولا تھا اللہ میرے شادی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اور میں نے اپنے رسول سے سیکھا ہے کہ میرا نبی تسمہ بھی گرتا تھا تو خود پکڑتے تھے، میرے محبوب کی اگر گھر میں ایک ہنڈیا میں نمک کم ہوتا تو وہ نمک کا سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر میں نے اس حدیث سے کچھ نہ سیکھا تو کوئی مجھ سے کیا سیکھے گا؟ تو فوراً کہنے لگے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جو ہے نا کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، میرا اللہ میرے انتظامات کر دے۔ آج جس مسجد میں اے سی نہ لگا ہو ہم وہاں حفظ نہیں کرتے، جس مدرسے میں اچھا کھانا نہ ہو ہم شکایتیں لگاتے ہیں کہ انتظامیہ سے یا ہمیں اچھا کھانا نہیں ملا، یا ہمیں کھانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ امام شافعی نے کہا میں کسی سے سوال کرنا پسند نہیں کرتا، ہمیں امہ کرام کو بھی چاہیے سوال سے بچے۔ اگر ہم صحیح طرح سے آخری نبی کے مسنجر ہیں نا، پیغام رسانی کرنے والے ڈاکیے ہیں، تو یہ کردار اپنانا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 40 دن سفر میں رہے اور بیمار ہو گئے، وہاں بھی پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا تھا، آج بھی پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس دور کے حکیم بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پیشاب کا ٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا اس آدمی نے کتنے عرصے سے سرمے شوربے سے سالن سے کھانا نہیں کھایا، تو اس کی بیماری کا علاج بھی شوربے اور سالن سے ہے، یہ سالن کھائیں۔ تو شگردوں نے پوچھا امام بخاری، ہم بخاری تو سارا جہان کرتا ہے، بخاری سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے، مگر جو بخاری کرتے ہیں کوئی کرتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے شگردوں نے کہا ساتھ ساتھ میں جو تھے کہنے لگے حضور آپ نے بتایا ہی نہیں کہ میں سالن سے کھانا نہیں کھا رہا۔ تو کہتے بھائی میں اس لیے نہیں سالن سے کھانا کھاتا تھا کہیں یہ دنیا کے ذائقے میری زبان پہ نہ لگ جائے اور میرا مشن بیچ میں رہ جائے، حدیث رسول سے جمع کر رہا ہوں وہ بیچ میں رہ جائے، میں اپنی زبان کے ذائقے ہی ختم کر دی ہیں حدیث رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس علم کو جمع کرنے کے لیے اپنی زبان کے ذائقے ہی ختم کر دیے۔ انہوں نے بولا جی حکیم صاحب نے بولا ہے کہ آپ تو لازمی آپ کو کھانا پڑے گا یہ سالن پھر ہی آپ ٹھیک ہوں گے۔ کہتے نہیں پھر بھی کچھ شکر لے آئے، میں اس سے روٹی کھا لیتا ہوں۔ پتے کھا کر انہوں نے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ آج لوگ بخاری اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے حدیث لکھی ہے، ان کے کردار پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پہ سمجھوتا کر لیا کہ ذائقوں سے دنیا سے نہ جی دوری اختیار کر لی، مگر جو حدیث نہ جمع کر گئے آج پوری امت کا اتفاق ہے اس کتاب پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کردار چھپا ہے اس کے پیچھے۔ تو ہمیں تو ایک جلسے پہ مٹن نہ ملے تو ہم کہہ دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں علماء کی عزت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنے پہ بات کر لیتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ وامی مولوی تو سارا دن سجدے میں پڑے رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اینٹوں کا، اور کیا کرتا ہے اوپری منزل پہ جاتا ہے تو 1000 روپے شام کو اس کو ملتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کا فضل ہے کہ جلسے پہ لوگ اتنی خدمت کر دیتے ہیں، اگر ایک مہینہ بیٹھ کر کھاتے رہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے نا پھر ہم اپنے شعبے سے مخلص ہو جائیں، ہم اپنے شعبے سے مخلص ہو جائیں۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے، اگر ہم اپنے شعبے سے مخلص ہو گئے، ممبر سے مسلے سے، اور یہ لوگوں کو بات پہنچا دی کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کردار کی، ایسا کردار ہمارا آ جائے۔ میں یہاں ایک بات اور کاؤنٹ کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ بڑی مسئلے آئیں گی، مسجدوں میں آفریں آئیں گی کہ یہ اچھا کام کر رہے ڈاکٹر لیاس صاحب ادھر اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بڑی آفریں آئیں گی۔ یہاں یہ لازمی کرتا ہوں آئمہ کے سامنے بات، یہ ضروری سمجھتا ہوں، اور بالکل آپ بھی میرے سے ایگری کریں گے کہ ضروری بات تھی۔ اگر نے جو کہا 3 دفعہ کہا ہے کہ یہ لازمی کرنی ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں نبی نے، اور شیخ القول فی القول سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دین سیکھا دلی سے۔ نبی نے تھے تو استاد نے کہا کہ وہاں ہاؤس فل ہے، داخلہ نہیں ہو سکتا، راشن کم ہے، طلبہ زیادہ ہے۔ تو اپنے بابا کو بولا کہ شیخ صاحب سے مجھے بات کرا دیں، اور میں کہوں شاہ صاحب کہ میں دین سیکھوں گا، مگر آپ ان کو بولنا کہ جو ٹکڑے ہیں روٹی کے لگ رکھتے جائیں، جو گلی سڑی ہے، میں اپنے گھر سے ایک پیالہ لاؤں گا اور مدرسے سے پانی لے کر رات وہ ٹکڑے بھگو دیا کروں گا، اور صبح اٹھ کر میں کھا لوں گا، مگر مدرسے کا راشن استعمال نہیں کروں گا، مجھے حدیث رسول سکھا دیں۔ آج ہمیں کتنے پیارے ڈیکس ملے ہوئے ہیں، کتنی پیاری مسجدیں، کتنے پیارے ہمارے پاس تعلیم، کتنی پیاری مسجدوں میں ہمیں انعامی کتنا ماحول ہے، وظیفے لگے ہوئے ہیں ہمیں کہ دین سیکھ لو، مگر ہم نہیں سیکھتے۔ تو جب سیکھتے پڑھ گئے نا، کون کہتا ہے یہ علماء کرام بھائی مانی کرتے؟ ان کو پتہ ہی نہیں علماء کا کردار کیا ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟
کہتے لگے یہ کلاس فیلو کہ عبد الرحمان صاحب آپ نبی نے اتنے ذہین ہیں تو آپ کھانا آپ تو ہم سے زیادہ حقدار ہیں، مفسر قرآن بن گئے، بخاری حفظ کر لیے، مسلم شریف حفظ کر لیے، سبھی حدیثیں آپ کے سینے میں. کہتے ہیں نہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جس کا وعدہ کوئی نہیں. میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے مدرسے کا راشن نہیں کھانا، کیونکہ راشن کم تھا، طلبہ زیادہ تھے، اس لیے میں اپنے وہی وعدے پہ پکا ہوں. وہ آگے ادھر وزیر آباد، تو لوگوں نے تو اس کی قدر نہ کی، شروع سے یہ کام چلتا ہے. تو اسی دن سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ یہاں آپ کو لوگ وظیفہ نہیں دیتے، آپ دلی آ جائیں، یہاں اپنے مادری علمی میں پڑھائیں، آپ کو زائد بھی ملیں گے تو اچھا بھی ہوگا. تو پھر وہ خط کا جواب کیا لکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے کہ آپ جس مسجد میں محنت کریں اس کو زندگی تک چھوڑیں نہ، تکلیفیں برداشت کریں. کیوں؟ وہاں کے لوگ آپ سے ملوث ہو جاتے ہیں. آپ کی وجہ سے اگر ایک آدمی کی دین کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو آپ کے لیے نجات کے لیے کافی. وہ کیا کہنے لگے، استاد جی اگر تو آپ نے حکمن کہا ہے تو میں سڑک کے پار چلنے کے لیے، اگر آپ نے میری روزی روٹی کے لیے خط لکھا ہے تو ایک خط آپ کو اور لکھنا پڑے گا، کس پیغمبر نے دنیا کے لیے ہجرت کی. اگر مجھے اس سے مسجد سے ہجرت کرانا چاہتے ہیں دلی کی طرف تو ایک خط لکھنا پڑے گا کہ دنیا کے لیے کسی کی. آپ سے مجھے ریکویسٹ ہے کہ اب تو لاکھوں کروڑوں اربوں کا کوئی پیدا کرے کہ یہ مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں آ جاؤ، کبھی مت جانا. دل کے پکوڑے جان اٹھے سینے کے تاپ سے، اس گھر کو آپ نہ کر کے جناب زبان سے کہہ دی یا لا الہ کو کیا اصل، دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. سچائی چھپ نہیں سکتی بغاوت کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ سے. ہمیں جس مسجد میں جگہ ملے شروع سے وہاں ہی لگا دینی چاہیے ساری عمر. ایک دن آئے گا تو بچے جو آپ نے پڑھائے ہوں گے ان کے کان میں اذان کہی ہوگی، پھر وہ آپ سے دین سیکھیں گے، پھر آپ ان کا نکاح پڑھائیں گے، پھر آپ ان کے جنازے پڑھائیں گے، ان کی لڑیاں آپ سے منسلک ہو جائیں گی. آپ کی یہ محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر دے گی. ڈی پی او آپ سے محبت سے پیش آئے گا، ایس ایچ او آپ سے محبت سے پیش آئے گا، آئی جی آپ کو کہے گا کہ سر ایک دن یہ معاشرے میں ہم نے کھڑے ہو کر بات کرنی، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں آپ نہیں کھڑے ہوں گے؟ آپ کو وہ 35 سال کا کردار اور وہ صحبتیں، وہ برداشت، وہ تکلیفیں، اور جو دنیا سے کنارہ کشی کر کے آپ نے حضور کے دین کے لیے لوگوں کو اپنا بنایا، وہ آئی جی کہے گا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کے لوگ چاہنے والے آپ کی وجہ سے ہم سے بدتمیزی نہیں کریں گے. آپ کے جو کام ہیں وہ بولیں گے. اور آپ کے جانے کے بعد آج ایم پی اے ایم این اے بڑے بڑے مرتے ہیں، ان کے جنازے کے وہاں نہیں کوئی لگاتا، مگر آپ کے جو جنازہ وہ 35 سال والی مسجد سے اٹھے گا نا، لوگ اس کو بانس لگا کر ہاتھ لگانے کو بھی کرتے گے اور اتنا روئیں گے کہ جیسے ان کی اپنی ماں مری ہوتی ہے، اپنا پاپا مرا ہوتا ہے، اور اتنا چمٹیں گے آپ کی چارپائی کے ساتھ کہ وہ کہیں گے کہ بس ہمارا ہاتھ لگ جائے، آپ کی پیشانی کو چومیں گے. کیوں چومیں گے؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی محبت میں اپنی ساری لوازمات، وہ لینڈ کروزر والی سائشیں، وہ جو عیش و عشرت، وہ جو برانڈ کے کوٹ، میں کہتا ہوں یہ بڑا آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ جب آپ کے پیچھے 10,000 کا کوٹ ڈال کر مفتی کھڑا ہوگا اور آپ ایک لنڈے کی کوٹی ڈال کر 200 کی آگے نماز پڑھا رہے ہوں گے. شیطان آپ کے بچوں کو کہے گا کہ یہ مسجد میں 2 کروڑ لگا ہے، آپ کا گھر ایک لیٹرین کے اوپر بنایا ہوا ہے، ٹوٹیوں کے اوپر ایک کمرہ ہے اور ایک آپ کو چھوٹا سا واش روم دیا ہے. آپ کے بچوں کو کہے گا کہ دین نہ سیکھنا، آپ کے ابا کی کیا عزت ہے. یہ دیوبندی بھائیوں کی ایک میری دوست کی مسجد ہے منڈی بہاولپور خالیہ میں، وہ مسجد بہت خوبصورت، اور ان کے امام کی رہائش جو ہے نا، بارش میں چھت گری، بیٹیاں مر گئی، بچے مر گئے. اللہ کی قسم اس دن سے یہ بات میں نے اپنی تقریروں کا حصہ بنا دی ہے تاکہ مسجدوں والوں کو سمجھ آ جائے کہ جس نے یہ مسجد آباد کرنی ہے، آپ نے اس کے گھر کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کا پریوار ہی سارا دنیا سے چلے. تو آپ کے لیے یہ بات میں نے کی ہے کہ آپ اپنی یہ باتیں نوٹ کر لیں کہ مسجد کا حجرا چھوٹا سا نہیں دیکھنا، کوٹی برانڈ کی نہیں دیکھنی. یہ ساری 35 سال میں آپ نے عیش و عشرت ترک کر کے، اور آپ کے مقتدیوں نے آپ سے کیا سیکھا ہے؟ آپ کے پاس پتہ کیا اس دفعہ پاکستان میں کیا ہے، پوری دنیا میں مولوی کے لیے آپ نے لوگوں کو کہا کہ رشتہ ڈھونڈنے کے وقت آپ نے دیکھنا بچہ لے کے، تو آپ کی پتہ کیا 35 سال میں محنت کا اثر نکلا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے.
آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ ایماندار ڈھونڈنا ہے، نیک ڈھونڈنا ہے، کردار اچھا ہو. تو جب آپ کا بیٹا جوان ہوتا ہے کبھی مقتدی نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے بیٹے سے آپ سے بڑھ کے نیک کون ہو سکتا ہے؟ 35 سال ہو گئے آپ ہمیں بخشواتے، جنازے پڑھواتے، نکاح پڑھواتے، آپ ہمیں اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ. اللہ کی قسم ہے رونا آتا ہے. 30 سال ایک مسجد میں گزار کے امام اپنے گاؤں سے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے. تو یہ ہم میں کمی ہے. ہم نے اپنے لوگوں کی اتنی تربیت ہی نہیں کی ہے کہ وہ آپ سے رشتہ پوچھیں. کیوں؟ ہم نے ان کو کوٹھی بنگلوں یہ وہ دنیا کی عیش و عشرت پہ لکھایا کہ آپ ان کے گھر میں جا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. جو بھی آپ کے محلے کا کروڑ پتی آپ اس کو بولے میرے اجرے میں بیٹھے آ کر، تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہاں میرا کمرہ کیسا ہے اور میرے امام کا کمرہ کیسا ہے. یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے ان باتوں کو اپنے ساتھ لگائیں. انشاءاللہ آپ کی اولاد جو ہے دین سے اٹیچ ہوگی اگر آپ ان کی ایسی تربیت کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں ہمیں سننے اور سنانے اور اس پہ عمل کرنے کی مولانا ناصر مدنی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا المؤمن ذراع المؤمن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بہت ہی خوبصورت انداز میں ان آیات اور احادیث کی تشریح فرما رہے تھے. آپ یقین کیجیے گا مولانا ناصر مدنی صاحب کی جو اندازہ ہوا آپ کا، جو عوام الناس جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو عوامی انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہیں. آج آپ جیسے اہل علم ان کے سامنے موجود تھے تو عالمانہ انداز میں بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کردار کی بدولت جو لوگ ہیں جو وہ آپ سے اور آپ کی آواز سے متاثر ہو کر دین کی طرف آئیں. میں آخر میں ڈاکٹر الیاس صاحب حفظہ اللہ جو طلبہ اکیڈمی کے انچارج ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مولانا ناصر مدنی صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں اور اختتامی کلمات سے نوازیں. محترم ڈاکٹر محمد الیاس صاحب انچارج طلبہ اکیڈمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرے بہت ہی محترم بھائی علامہ ناصر مدنی صاحب، سچی بات ہے کہ بہت تقویت بخشنے والی اور حوصلہ افزائی اور دل کی گہرائی سے آپ کے لیے محبت کے جذبات ہیں. اس گفتگو کے بعد جس گفتگو نے تقویت بخشی ہے اور آپ نے ہم سب کی اور شرکاء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، واقعتاً تازگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور جزائے خیر. اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ دعویٰ اکیڈمی جو کچھ خیر کے کام کر رہی ہے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہوں گے اور آپ سے اور ملک پاکستان کی اکثریت جو ہمارے اہل علم کی ہے ان سے مخفی نہیں ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ جو لوگ اس وقت تشریف فرما ہے. اور آپ کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت ہی ہمارے لیے ایک مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے بہت مفید ہے. میں کوئی بات آپ سے نہیں کہنا چاہتا اس موقع پر اپنے بھائیوں سے، تو خاص طور پر پھر کسی موقع پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، اور وہ در حقیقت بات نہیں ہے، وہ دعا ہے. یہ میرے جو ابھی آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا اور ہمارے قلوب کی کیفیت، سبھی یہ سارا سٹاف بیٹھا ہے، سب نے محسوس کیا ہے جو ہماری کیفیت ہے کہ آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جس طرح سے خیر کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے، حسد سے، فتنے سے، ابتلا سے حفاظت ہو. دل سے دعا کسی کے لیے کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں آج سے کوئی تقریباً 17-18 سال پہلے ہمارے یہاں ایک سربراہ تھے ادارے کے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا. چونکہ مدرسے سے دینی رجحان سے ایک تعلق تھا، تو میں جب ان کے پاس گیا تو میں اپنی محبت کے اظہار کے لیے ان کے پاس کوئی چیز لے گیا.
تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ ایک قلم تھا کچھ اور گفٹ تھا. تو قلم انہوں نے میرے سامنے کچھ دستخط وغیرہ کر رہے تھے تو وہ کر لیے میرے سامنے، قلم کو فوراً جو میں نے پیش کیا انہیں، اور قلم مجھے واپس کر دیا اور کہا کہ اب یہ میرا ہونے کے بعد آپ کا ہو گیا، واپس کر دیا. اور وہ جو گفٹ تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی مجھے قبول ہے لیکن یہ بھی واپس آپ کو دیتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے سے زیادہ اس کے مستحق ہیں. آپ نے پتہ نہیں، اور ساتھ کہا کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کی کوشش اور سوچ بچار کے بعد آپ نے یہ کیا ہوگا. کہا کہ آپ نے مجھے یہ احساس دلا دیا، آپ نے جو بات فرمائی کہ کسی کے لیے، کہا کہ مجھے آپ نے یہ احساس دلا دیا کہ دوسرے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ یہ ضرور اب کرتا رہوں. میں نے کہا میں نے اس طرح ضرور کہا نہیں، بس یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان. لیکن مجھے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میں کوئی خیر کا کام کروں گا، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں، اس لیے کوئی ایک دو بات. تو اس کا جواب انہوں نے جو مجھے دیا، وہ جواب میں اپنے سارے بھائیوں سے اور آپ کے لیے وہ شیئر کرتا ہوں. اس وقت انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ اکیلے بیٹھ کر کبھی اللہ کے سامنے یہ کہہ دیجیے گا اپنا نام لے کر، میں کسی حکمت کے تحت ان کا نام نہیں لے رہا. کہا کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے یہ کہہ دیجیے کہ یا اللہ، میں اس شخص کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں، یہ شخص اگر تیرے دین کا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کام کرے تو یہ بہت خیر کا کام کر سکتا ہے. آپ اسے ارد گرد کی چیزوں سے بچا لیجئے اور اس سے کام لے لیجئے. میرے اللہ آپ یہ مہربانی فرمائیے، اسے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے. کہا کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے، اور مجھے انہوں نے کہا، اور کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی خیر کا کام زندگی میں مجھ سے ہوا یا میرے کسی اسٹوڈنٹ سے ہوا یا میری اولادوں سے ہوا، پورے کا پورا حصہ آپ کا اس میں ہوگا. اس لیے کہ ہر بندے میں ایک صلاحیت، ایک موقع شناسی اور ایک مردم شناسی کا مختلف ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے جو برکتیں دی ہیں، جو خیریت آپ کے ساتھ وابستہ ہوئی ہے، آپ اس ملک کے لیے اللہ کی حفاظت فرمائے. میں اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ صرف سامنے کہنے کی حد تک نہیں. آپ نے دیکھا میں نے کبھی اس طرح کی بات اس طرح نہیں کرتا میں، لیکن اب بھی جو کر رہا ہوں وہ دعا کی اس میں، کہ اکیلے میں ضرور اپنے اس بھائی کے لیے دعا کیجیے، اور انشاءاللہ ہم کریں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، عافیت ہو. آپ جس محبت سے تشریف لائے، وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دے، اور جو کام آپ خیر کا کریں اس میں ہمارا حصہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا